تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو پراگندہ بالوں والا ہو اور سفر کی حالت میں بھی ہو اور پریشان بھی ہے وہ، کیونکہ سفر کو بقعۃ من العذاب کہا گیا ہے کہ یہ پریشانیوں کا گھر ہوتا، کیونکہ جتنا آسان سفر مرضی ہو جائے بہرحال کہ عام حالت کی نسبت یہ پریشان کو نہیں ہوتا۔ تو اس حالت کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، جو ایک سفر کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور ایک پریشان حال ہو تو پھر وہ پریشان حال کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا اس تمام کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کی دعائی قبول نہیں کر رہا؟ تو وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ سبب ذکر کیا، مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام انا یستجاب لذلک۔ اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے حرام کے اوپر جسم کی پرورش ہوئی، مسافر ہو چاہے، جس کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی رد ہوگی، کیونکہ اس کا سب کچھ حرام کا۔ تو اگر کوئی چیز حرام کی اندر چلی جائے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں، سوائے توبہ کے اس کی کوئی بات نہیں سنتے، توبہ کی بات سنتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا۔ کب تک؟ معلوم یغر، جب تک کہ موت کی آخری سانس کا جھٹکا نہیں لگتا، جس وقت تک وہ فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا، جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے تو آوازیں حلق سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس سے پہلے اس کی توبہ قبول ہے۔ اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہے لیکن معافی صرف قبول ہو سکتی ہے۔ تو ساری زندگی میں اس کا مطلب دعا تو قبول نہ ہوئی، توبہ ہی قبول ہوئی نا۔ باقی انسان کی اتنی ضروریات ہوتی ہیں، اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یہ چیز کم ہے، یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ یہ چیز زیادہ ہے، یہ سنبھالی نہیں جاتی، یا اللہ اس کی جگہ کوئی اور اچھی چیز عطا فرما دے۔ اولاد نہیں ہے، اولاد طلب کر رہا ہے، نکاح نہیں ہوا، نکاح رب سے طلب کر رہا ہے، یا اللہ میرے لیے آسان اسباب پیدا کر دے۔ رزق نہیں ہے، رزق طلب کر رہا ہے، کسی جگہ کے اوپر لڑائی ہوئی ہے وہاں پہ امن طلب کر رہا ہے، یہ دعا اس کی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی بھی یہی عادت ہوتی تھی، بلکہ وہ تو اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے مال و متاع کی خاطر اللہ پہ بہتان لگا دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے۔ اور اس امت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے یہ وقت آنا ہے۔ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا، یہ تصور سوچ ہی نہیں پیدا ہوگی یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہے گا مال آنا چاہیے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پہلے چیک کر لو، یہ تو بہت بڑی رب کی نعمت ہے، وہ تصور ہی ختم ہو جائے۔ یہ کہاں سے حلال ہے، امن الحلال امن الحرام، یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے، کچھ تصور ہی نہیں رہے گا اس کا۔ وہ کہے گا کہ بس پیسہ آئے میں اپنی ضروریات پوری کروں، ضروریات سے بڑھ کے تعیشات بناؤں، لگژری قسم کی چیزیں ہو، مکانات بنتے چلے جائیں، ایک کوٹھی سے بڑی میں، بڑی سے اس سے بڑی میں، اس سے بڑی سے ساتھ لان بھی اضافی آنا چاہیے۔
کچھ نہ کچھ چیزیں علیحدہ پلاٹ بھی ہونے چاہیے، دکانوں سے بڑی دکانیں ہیں، کچھ کرائے پہ ہیں، کچھ اپنے استعمال میں ہیں۔ یہ نہیں دیکھا وہ فراڈ سے آ رہا ہے، سود سے آ رہا ہے، غبن سے آ رہا ہے، کس جگہ سے آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے بغیر اکٹھا کر رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے کچھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا رویہ صرف ان قوموں کا نہیں برا ہوگا، اس قوم کا بھی، اس امت کا بھی یہ حالت ہو جائے گی کہ حرام کو حرام سمجھ کے نہیں کریں گے، حرام کو حلال کہہ کے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جائز ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے جی، یہ ہر شے حرام کری جانتے ہو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہی کہہ کہ اس چیز کو جائز کراتے ہیں، کہتے ہیں سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ جو قیامت سے پہلے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، ساری امت قیامت تک، اس سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 چیزوں کو حرام کہتی رہے گی، 4 چیزوں کو حرام کہتی رہے گی۔ لیکن قیامت سے پہلے حالت یہ ہوگی کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے، فلسفی آئیں گے، ایسے لاجک تلاش کرنے والے آئیں گے، اس حرام کو حرام سمجھ کے نہیں، اس کو کہیں گے یہ ایسے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، یہ تو حلال تھا، یہ تو بالکل جائز تھا، وہ جائز کہہ کے کریں گے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ یستحلون الحر والحریر، کہ زنا کو وہ جائز کہہ کے کریں گے۔ اس کی کئی ایک شکلیں اس وقت موجود میں آ چکی ہیں۔ متع کی شکل کیا ہے؟ نکاح کے 3 اصول تھے۔ پہلا اصول یہ تھا نکاح کا کہ متناکحین رضامند ہوں، کہ جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ عورت کا ولی بھی ہو رضامند، اور اس کا حق مہر بھی ہے، گواہ بھی ہو۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد دوسرا بنیادی اصول یہ تھا کہ نکاح کے اندر ہمیشگی کے لیے نکاح کیا جائے، اور تیسرا بنیادی اصول نکاح کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کی نیت سے نکاح کیا جائے۔ یہ دونوں احکامات متع کے اندر آخری ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح کرتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے 5 دن ہے، 10 دن ہے، 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے، میں فلاں علاقے میں رہ رہا ہوں، نکاح کر لیا، نکاح رجسٹر کے اوپر اس وقت ہی درج کر لیا یا طے کر لیا، فلاں وقت کے بعد ہمارا نکاح ختم ہو گیا۔ وہ چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے 1 سال ہو، چاہے 5 سال ہو، وہاں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں متعہ۔ یہ فائدہ لینے سے ہے کہ تھوڑی دیر کا فائدہ، نام اس کا جو مرضی رکھ لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جائیں خیبر کے موقع کے اوپر، کہا جائیں آپ اعلان کریں کہ یہ متع حرام ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یستحلون الحر، زنا کو حلال کر کے کیے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری صورت اس کی کیا ہے؟ زنا کو حلال کہہ کے کرنے کی، وہ صورت ہے حلالہ کی۔ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں جو شرعاً ہو چکی ہوں، ایک مجلس کی بات نہیں ہو رہی، شرعاً ہو چکی ہیں 3 طلاقیں، جس کے اوپر تمام متفق ہو گئے یہ 3 ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی اور جگہ سے جا کے جو ہے وہ نکاح کر کے تھوڑے دنوں کے لیے آ جائیں۔ اب جب 3 طلاقوں کے بعد لوگ جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، ان کو کہا جاتا ہے آپ اس طرح کریں کہ یہ فلاں سے نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے کے بعد 2 دن 1 دن اگلے دن صبح جو ہے وہ طلاق دے دے گا، عدت گزرے گی، آپ دوبارہ اس سے نکاح کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہے اس بندے پہ جو ایسا کرتا اور کرواتا۔ فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے، یہ لفظ ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں اپنے الفاظ نہیں سناتا۔ جیسے جانوروں کو رکھنے والے جانتے ہیں کہ ان کی جفتی کے لیے جو ہے وہ مذکر جو ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی خریدا جاتا ہے۔ فرمایا لعنت ہے اس شخص کے اوپر۔ تو یہ حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے، دیکھ لیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الحریر، ریشم، مرد سارے شروع سے لے کے اس کو حرام کہتے رہے، اب نیا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا، نہیں وہ بادشاہوں اور تکبر کی وجہ سے، بادشاہوں کے لیے تکبر کی وجہ سے حرام ہوا تھا۔ یہ کس نے کہا؟
یہ تو صرف اور صرف وہ بتایا لوگوں کو کہ جناب آج تک تو 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آئی، جو میں نے بتا دیا وہی صحیح ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حلال و حرام کو بدل ڈالیں گے۔ ایک ہے حرام پہ عمل کیا اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر، غلطی ہو گئی، احساس جرم اس کے اندر ہے، وہ احساس جرم ہی نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے احساس جرم، اور وہ ریشم کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو پولیسٹر کے دھاگے کے بنے ہوئے جن کو برائے نام بوسکی کہتے ہیں، ان میں وہ ریشم شامل نہیں ہوتا عموماً، کیونکہ جو ریشم ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ یہ جو آپ بوتلیں ہوتی ہیں، اس کا نیچا اور اوپر والا جو ڈھکن ہوتا ہے اور اس کا پیندا ہوتا ہے، اس کو کرش کر کے وہ اس کے بعد اس کا دانہ بناتے ہیں، اس سے یہ پولیسٹر کا دھاگا بنتا ہے، یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، آپ تھوڑا سا یہ کپڑا لیں، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا جلائیں، جلانا پورا نہیں ہے، اگر تو وہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا تو آپ اندازہ کر لیں یہ پلاسٹک ہے، اور اگر اس کو پراپر آگ لگ رہی ہے باقاعدہ طور پہ ہلکے سے، تو اس کا مطلب یہ کپڑا ہے، اور پھر یہ کپڑا ہے تو وہ ریل اصل جو ہے وہ ریشم ہے، اور جو ریشم ہے اصل وہ کس پہ حرام ہے؟ مردوں پہ حرام۔ فرمایا نہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، کہانیاں سنائیں گے، باتیں کریں گے، اس کو حلال کہہ کے کریں گے، یستحلون۔ تیسری چیز الخمر، اس کا نام بدل بدل کے پئیں گے۔ وہ کہیں گے جی وہ اس زمانے میں حرام تھی، وہ اس وقت حرام ہے کہ جب یہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے، یہ اس وقت حرام ہے کہ جب ایسا ایسا معاملہ ہو، اور اس کو حلال سمجھ کے پی رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو انرجی ڈرنکس کے نام پہ چیزیں میسر آتی ہیں آپ کو، آپ ان کے کبھی محتویات، انگریڈینٹس، جس چیز سے وہ بنتے ہیں، اجزائے ترکیبی جس کو کہتے ہیں، کبھی لکھا تو دیکھیں اس کے اوپر الکوہل لکھا ہوا ہے، وہ امپورٹڈ ہے، الکوہل لکھا ہوا ہے، نہ کبھی چیک کیا نہ کچھ اور، وہ پیتے چلے جا رہے ہیں، پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بھیج دیے اور نان الکوہلک بھی بھیج دی۔ یہ انرجی بوسٹر ہوتے ہیں، یہ آپ کے اندر اچانک جو ہے وہ میٹابولزم تیز کرتے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک قوت آتی ہے، اور اس کام کو بہت سارے غلط کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عام چسکے کے لیے بھی پی لیتے ہیں۔ پہلے اس کے انگریڈینٹ چیک کریں کہ نان الکوہلک ہو، الکوہل تو نہیں شامل کیا گیا اس کے اندر، شراب تو نہیں شامل، یہ 5% ہے، 1% ہے، ایک قطرہ بھی آپ کے گلاس کے اندر اگر پیشاب کا ڈال جائے، کیا ہم میں سے کوئی پینا پسند کرے گا؟ کوئی بھی پینا پسند نہیں کرے گا۔ تو پہلے اس کے انگریڈینٹ، اگر تو وہ نان الکوہلک ہے اور کنفرم ہے اور وہ سرٹیفائڈ ہے کہ یہ نان الکوہلک ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ لیکن جیسے باہر چونکہ ان کو عادت ہے، وہ شرابیں پینے کے عادی ہیں، تو انہوں نے تھوڑی مقدار ڈال دی اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ جب پاکستان جیسے ممالک، اسلامی ممالک میں آنے لگے تو کیا ہوا؟ تو پھر وہ ہوا یہ کہ اس کو انہوں نے شامل کر دیا اس میں، کہ عام چیزوں سے وہی چیز نکال کے اس کے اندر شامل کرتے، یعنی جو چیز انہوں نے الکوہل سے لینی تھی اس کے اندر انرجی بوسٹر اس کے اندر ڈال دی۔ تو اس کو چیک کریں گے، جو آپ کو بڑے بڑے سٹورز پہ ملتا ہے، کیا واقعی ہے وہ؟ اگر تو صحیح ہے تو اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ چوتھی چیز فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ المعازف، میوزیکل انسٹرومنٹ، آلات موسیقی جائز قرار دے دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں اور وہ جائز قرار دے رہے ہیں۔ سورۃ رحمان کے خوبصورت ترنم سے موسیقی کو جائز کہنے والے افراد موجود ہیں۔ کہتے کتنا خوبصورت سورۃ رحمان میں آتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ کہتے ہیں یہ موسیقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے زبور کو تو پرندے رک جایا کرتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا۔ کہا یہ موسیقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ موسیقی ہے؟ یہ تو موسیقی نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ڈھولکی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ڈھولکی، اور ڈھولکی حرام ہو تو جو اس سے بڑا ڈھول ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا؟ نعتوں کے اندر کیا جا رہا ہے اور پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اور یہ بے حرمتی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟
یہ سب کا سب جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں ان کی مخالفت نہ کریں، محبت کے اندر وہ اعمال کریں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، ان پہ درود پڑھیں، دعا کریں کہ یا اللہ میں دنیا میں محروم رہا، اللہ مجھے قیامت کے دن محروم نہ کرنا میرے نبی سے، یا اللہ مجھے حوض کوثر پہ بھی ان کو دیکھنا نصیب کرنا اور وہاں سے جام کوثر بھی نصیب فرمانا۔ فرمایا کہ مجھے 3-4 جگہوں پہ تلاش کرنا، جس وقت نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہوگا وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ حوض کوثر کی طرف آئیں گے تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے، اور جس وقت وہ پل صراط پہ گزرنے لگیں گے وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے، اور جو جنت میں چلا جائے گا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے گا۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرنا، درود کثرت سے پڑھیں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ یہ کون سی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں جب بانسری کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور یہ نعت پڑھ رہا ہے تو بانسری تو بہت ہلکی سی چیز ہے، یہ اس میں سے جو مرضی اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے انسٹرومنٹ کے ساتھ موسیقی بنا رہا ہے، ساری رات پہلے گانے سنتا ہے، پھر ان گانوں کی دھنوں اور طرزوں کے اوپر اللہ کے نبی کی تعریف کرتا۔ کیا یہ ہے وہ طریقہ؟ تو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، ایسے نہ کیا کرو، یہ تو پہلے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں۔ فرمایا کہ میری امت میں بھی قیامت سے پہلے یہ 4 چیزوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو اپنی مرضی سے حلال و حرام ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال و حرام بیان کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام تھا۔ جس کو وہ کہہ دیں یہ حرام ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اس کو ماننا، جس کو کہہ دیں یہ حلال ہے تو سمجھ آئے نہ آئے اس کو ماننا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ 8 اصول ذکر کرنے لگا ہوں، مختصراً سمجھ لیں کہ کون کون سی چیز حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہے۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا۔ کوئی بھی حلال جانور بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ بغیر ذبح کے، بغیر کسی طرح جو اسلامی اصول ذبح ہے اس کے بغیر مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی قابل اعتبار آدمی ہے تو اس سے وصول کریں یہ مرغیوں کا ذبح کیا ہوا، اس کے علاوہ نہ وصول کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک صاحب کو رمضان المبارک کے اندر، کوئی عام دن نہیں ہے، اللہ کا خوف نام کی چیز ہی نہیں تھی، اس نے پکڑے مرغی اور جلدی سے اس کو چھری پھیر کے کہا یہ ٹھیک ہوگی۔ میں نے کہا اس کو پیچھے پھینک دیں، خون تو نکلا نہیں، اور یہ کوئی سردی کی وجہ سے اندر خون نہیں جمع، اس کے برسات کے دنوں میں سردی نہیں ہوتی، وہ حبس سے مر گئی، اٹھا کے اس نے ذبح کر کے کھال اتارنا شروع کر دیا۔ مجھے کہتا مولوی صاحب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں دے گا اور یہ میرے سامنے کوڑے میں بھی پھینکے گا۔ کیا حرام کھلانا کسی اور مسلمان کو تو نے؟ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمیشہ خیر خواہی کرتا، یہ نہیں ہے کہ میں بچ گیا ہوں، وہ آج آپ کے سامنے اس طرح ہے، یہ جو جتنا فاسٹ فوڈ ہے اس میں توجہ سے کھائیں، کسی جگہ سے بھی کھائیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے چیک کریں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے آسان ترین عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے دعا۔ باقی اس سے تھوڑی مشکل ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد بھی جانا پڑے گا۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس میں پیسہ آپ کا جائے گا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ دعا اتنی آسان عبادت ہے کہ ایک لمحے میں کسی بھی جگہ پہ ہو دل میں اپنے رب کو اسی وقت یاد کرو، یہی دعا ہے۔ اللہ اس کو بھی ناراض ہو کے قبول نہیں کرتا اگر پیٹ میں حرام چلا گیا۔ فرمایا مردار حرام ہے، اور 2 مردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائز ہیں۔ 2 مردار وہ کون کون سے ہیں؟ ایک مچھلی کو کبھی کسی نے ذبح نہیں کیا، زندہ کو، مرے کو چھری پھیرنا ذبح نہیں ہوتا، زندہ کو چھری پھیرنا اللہ کے نام سے اس کو ذبح کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مچھلی ہے یہ حلال ہے چاہے مردار ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک ٹڈی جراد، یہ 2 سال 3 سال پہلے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ نظر آئی تھیں جس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں جو ہوتی تھیں گراس ہوپر ٹائپ، اور وہ ایسے اڑتی ہیں جو فصلوں کے اوپر سے گزرتی ہیں تو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں،
اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہوتی ہیں. یہ ہیں وہ ٹڈیاں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مر بھی جائیں تو ان کے اوپر ذبح تو نہیں کریں گے, تو لہٰذا یہ پھر بھی حلال ہے. تو جو اللہ تعالیٰ حلال کرے اس کے اوپر تمسخر بھی نہیں اڑاتا. بہت سارے ایسی ویڈیوز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر تمسخر اڑا رہے, کہتے ہیں دیکھو گندے لوگ ہیں. چائنا والے اگر چپکلیاں کھا رہے ہیں تو یہ بھی تو ٹڈیاں کھا رہے ہیں, وہ تو حرام ہے. ابھی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں, یہ تو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا. اگر دل طلب نہ کر رہا ہو تو نہ کھائے, لیکن جو چیز اللہ کے نبی کہہ رہی ہے جائز ہے اس کے اوپر تو تنقید نہیں کی جا سکتی نا. اس کے بعد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اور خون حرام ہے. کون سا؟ سورۃ المائدہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے, الانعام کے اندر فرمایا خون, وہ آیت نمبر 145, فرمایا دمم مسفوحا, جو بہنے والا خون ہے, اور وہ جو جم کے مختلف حصے بن جاتے ہیں فرمایا وہ 2 خون حلال ہیں. وہ کون کون سے؟ یہ جگر اور تلی, اور اس کے ساتھ تلی کے ساتھ ہی کلیجی. اور اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں تو پھر ہم کلیجی بھی نہیں کھا سکتے, بلکہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانور ذبح کیا کرتے تھے تو پھر اس سے جو ہے وہ آغاز کیا کرتے تھے کھانے کا. یہ عید کے موقع کے 2 چیزیں ہو گئیں. یہ خون کیوں حرام ہے اس کا تصور شاید اکثر لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا. پرانے وقتوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ کھانا جب رکھ دیا جاتا تو جانور کو ذبح کر کے تھوڑا سا حصے پہ کٹ لگا کے اس کا تازہ تازہ خون پیالوں میں لا کے ساتھ رکھا جاتا, اور اس کو انرجی ڈرنک کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم, اور تم کوئی سبا ہو, یعنی تم کو درندے ہو جو خون پی رہے ہو, یہ حرام قرار دے دیا گیا, اب یہ حرام ہے. اس کے بعد کہا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. اب یہاں سے پھر وہی جدید طبقہ نیم حکیم ٹائپ وہ کہتا ہے دیکھیں جی گوشت حرام ہے, اگر ہڈیوں سے کوئی چیز وصول کر لی جائے تو وہ جائز ہے, چربی سے کچھ بنا لیا جائے تو وہ جائز ہے, قطعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے. کسی وقت جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے, تو یہاں پہ جز بول کے کل مراد لیا کہ مکمل خنزیر حرام ہے. اور پوری دنیا کے اندر حتیٰ کہ اتنا زبردست حرام ہے 2 چیزیں, شراب اور خنزیر, کہ اگر یہ کسی برتن میں چلی جائیں نا تو وہ برتن بھی آپ دھو کے استعمال نہیں کریں گے, وہ برتن بھی ضائع ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ شدت ہے اس کے اندر حرام ہونے. اور پوری دنیا میں ہم لوگ تو بڑا تصور کرتے ہیں کہ یہ کون کھاتا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی فارمنگ کی جاتی ہے, باقاعدہ پرورش کی جاتی ہے, باقاعدہ اس کی احتیاط سے اس کو پالا جاتا ہے, وہ ہے چکن, اور اس کے بعد ہے یہ پگز, یہ سور, خنزیر, اس کی سب سے زیادہ پرورش کی جاتی ہے. اور بنایا یعنی اس کے لیے بڑی احتیاط کی جاتی ہے. جیسے چکن کی فیڈ علیحدہ دیتے ہیں, اسی طرح یہ خنزیر کے لیے پوری رکھوالی کی جاتی ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ چکن کے بعد کھایا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ حرام. جب پیٹ میں جائے گا مسلمان تیرے, پھر تیری دعا قبول نہیں ہوگی. سورہ توبہ کے تو فرمایا وما احل لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام کی چیزیں. اب یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں حرام ہیں. جو نظر و نیاز دی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پہ بغیر کسی لگی لپٹی کے, جو اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے, کوئی ولی ہے, کوئی نبی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کتب ہے, کوئی غوث ہے, کوئی بھی ہو, اللہ کہتے ہیں وما احل لغیر اللہ, جو غیر اللہ ہیں. وہ اللہ تو نہیں ہے, وہ اللہ کے ولی ہیں لیکن اللہ تو نہیں ہے, وہ رسول ہیں لیکن اللہ تو نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز ہو تو وہ حرام کر دی گئی. اب مفت مل رہی ہو تو سارے کا استعمال کر لیں. سوال پوچھتے رہتے ہیں یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. آ گیا جی وہ دے گئے ہیں جی وہ نیاز. بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ مسئلہ بھی پوچھیں؟ آپ کے سامنے یہ معلوم ہے بات, جہاں کے اوپر خنزیر حرام ہے اس کے ساتھ یہ حرام ہے. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ 4 درجے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں سب سے کم, یعنی ان 4 حرام چیزوں میں جو سب سے کم جس کی شدت ہے حرمت کی, وہ سب سے پہلے ہے میتہ, مردار, پھر اس کے بعد خون, پھر اس کے بعد لحم الخنزیر, اور پھر
غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز. اور بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی جنگل میں پھنس جاتا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں مل رہا، اس کے سائیڈ پہ خون بھی موجود ہے، وہ پی سکتا ہے، خنزیر موجود ہے، وہ کھا سکتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز پڑی ہے، وہ کھا سکتا ہے، وہ مردار پڑا ہوا ہے، وہ کھا سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز سے آغاز کرے. مردار مل جائے گا تو پھر نظر و نیاز کو نہیں کھا سکتا. مردار اس سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ وہ تو اللہ نے پیدا کیا، یہ مانتا تو ہے نا. جو غیر اللہ کے نام پہ چیز اللہ نے پیدا کی ہو، نام غیر اللہ کا لگا دیا جائے. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصول دے دیے ہیں کہ فلاں اصول پہ جو چیز پوری اترے گی وہ حرام ہو جائے گی. فرمایا کہ کل ذی ناب من السبع، ہر وہ درندہ جس کے یہ 2 دانت باہر نکلے ہوں وہ حرام ہے. اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا، اور پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی کتا حرام ہے یہ نہیں کہا گیا. اب ذرا مسئلے کو سمجھیے گا، بڑا قیمتی مسئلہ. کتا حرام ہے یہ نہیں کہا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر وہ جانور کے جس کی کچلی ہوتی ہے، دانت ہوں گے باہر نکلے ہوئے، وہ حرام ہوگا. اس اصول کے تحت کتا حرام ہے. اور اگر جو لوگ حدیث کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ان کے نزدیک تو یہ جائز ہوا نا. بلی حرام ہے کہ حلال ہے، اس کو اسی اصول کے مطابق دیکھ لیں، کیونکہ اس کے وہ 2 دانت نکلے ہوتے ہیں سائیڈوں سے، لہٰذا یہ حرام. شیر حرام ہے کہ حلال ہے؟ یہ حرام ہے اس لیے کیونکہ اس کے 2 دانت ہیں. چیتا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو اسی اصول پہ دیکھیں. دوسرا اصول دیا کل ذی مخلب من الطیر، کہ پرندوں کے اندر جو ہے وہ جو پنجے سے شکار کرنے والے ہیں، وہ کوئی بھی پرندہ ہو، وہ جو پنجے سے جتنا مرضی لذیذ کیوں نہ ہو اس کا گوشت، وہ حرام. شکرا کبھی اس کو دیکھیں تو وہ ایسے کر کے کھینچتا ہے اپنے شکار کو. اسی طرح چیل ہے، یہ بھی ایسے کھینچتی ہے چیز کو. کوا ہے، یہ بھی نوچتا ہے پہلے. تو جو چیز ایسے نوچ کے کھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرام ہے. فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام. میں نے سگریٹ کا تذکرہ اس کے اندر نہیں کیا کیونکہ کئی اس کو نشہ مانتے ہیں، کئی نہیں مانتے. عرب علماء تو اس کو نشہ مانتے ہیں، تو ہم چونکہ پاکستان میں رہنے والے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو نشہ نہیں مانتے. تو ہم جو نشے والی چیزیں ہیں کم از کم ان کی حرمت کا تو سب کا ہے. اگلا جو اصول دیا وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو تھیں حلال لیکن کسی سبب سے چند وقت کے لیے یا ویسے ہی حرام ہو گئی. مثلا دوسرے سے پیسہ وصول کرنا حلال تھا لیکن اگر چھین کے کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. پیسے کے بدلے اضافی پیسہ لے گا تو وہ سود ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا. فرمایا کہ کوئی بھی چیز تم کھا رہے ہو تمہارے لیے وہ جائز ہے، لیکن اگر وہ تیرے اس جسم کو تکلیف دے گی مستقل تو وہ حرام ہے، کیونکہ یہ جسم میرا ذاتی نہیں ہے، یہ جسم آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اللہ چونکہ اس کا مالک ہے تو ہم اس جسم کو تباہ نہیں کر سکتے. اسی لیے خودکشی بھی حرام ہے. خودکشی میں اس نے کسی بندے کو تو قتل نہیں کی. جو خودکشی کرنے والا ہے تو اپنی جان کو مار رہا ہے، وہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا جسم ذاتی نہیں ہے. تو جب وہ خودکشی نہیں کر سکتا، اپنے جسم کو مکمل تباہ نہیں کر سکتا، تو جزوی تباہ بھی نہیں کر سکتا. آپ کا ڈرائیور آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی گاڑی کو خراب نہیں کر سکتا. مکمل تباہ کرنا تو ایک طرف، وہ ایک سکریچ بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ آپ مالک اللہ نے بنایا. اور یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے. تو وہ چیز جو مستقل تکلیف دینے والی ہو اسلام اس کو حلال نہیں قرار دیتا. اب دیکھ لیجئے اس سگریٹ کو اس اصول کے تحت کیا آپ کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے؟ کوئی اس کا ایسا فائدہ اگر ہے تو پھر گھر کی خواتین کو پینے کی کیوں اجازت نہیں؟ پھر اس کی کوئی دعا بھی کوئی نہیں بتائی گئی کہ جہاں دھواں ملے وہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. ساری دعائیں بتائی ہیں، کوئی دعا بتائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی؟ کوئی آداب بتائے ہوں کہ بیٹھ کے ہے، لیٹ کے ہے، کس انداز سے ہے، کھڑے ہو کے؟ کچھ بھی نہیں بتایا، نہ دائیں نہ بائیں. اس کو کہتے ہیں یہ چائے کی طرح، یہ چائے کی طرح ہرگز نہیں ہے. کسی فرقے کے کسی بڑے عالم دین اور مفتی کو چھوڑیں، کسی عام بندے سے بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو چائے کی حرمت کا کبھی فتویٰ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم نہ ہو تو جا کے اہل علم سے مسئلہ پوچھ لیا کرو.
تو آپ کسی سے پوچھ لیں، ہو رہی فلاں تو شدت پسند ہے، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں، فلاں بھی شدت پسند ہے اس کو بھی رہنے دیں، جو آپ کے نزدیک بہترین ہے اس سے جا کے کہیں یہ پینا جائز ہے اور جسم کو کوئی تکلیف بھی نہیں ایسی پہنچاتا، تو چلیں صرف اور صرف اس کی آپ مجھے دعا بتا دیں تاکہ میں اس کو ہمیشہ دعا سے پڑھ کے پیوں۔ تو آپ کی طرف حیرانی سے دیکھے گا یہ میرے سے کیا مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ آپ اس سے کہیں مجھے مچھلی کھانے کی دعا بتائیں، وہ آپ کو کہے گا بسم اللہ۔ آپ اس سے کہیں گے فلاں چیز کی دعا بتاؤ، وہ آ کے سب دعا بتا رہا ہوگا۔ یہاں پہ کیا دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں۔ اور بدبو ایسی کہ مسجد کے اندر آؤ تو مسجد کے بھی ماحول کو ڈسٹرب کر دو۔ اللہ تو حلال چیزوں کو کھا کے آنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جب اللہ کے گھر میں آتے ہو تو کچا پیاز یا لہسن وغیرہ استعمال کرو گے تو اسمیل آئے گی، لوگوں کو محسوس ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ اس کا مطلب یہ اتنا برکت والے گھر، تو جو مستقل سگریٹ کا عادی ہوتا ہے وہ 5 وقت کیسے مسجد کے اندر داخل ہوگا؟ اس کے تو منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی۔ تو نماز نہیں چھوڑنی، سگریٹ چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے سگریٹ پی لیا 2 نمازیں رات کو کٹھی پی لیں پڑھ لیں گے، ایسے نہیں ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ وہ چیز چھوڑنی ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ نماز رب سے قریب کرتی ہے، وہ چیز چھوڑیں کہ جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اور آخری چیز کہ نام لے کر اگر کسی چیز کو حرام کر دیا گیا ہو تو اس میں کوئی سبب ہو یا نہ ہو وہ حرام کی حرام رہے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا۔ اب اس میں کوئی اصول سمجھ نہیں آتا کہ کس وجہ سے کیا، نہ تو وہ درندہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام ہے تو پھر حرام ہے۔ تو یہ وہ اصول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کے اوپر مستقل مزاجی سے رکھے اور صرف حلال ہی عطا فرمائے، حرام اور مشتبہات سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔